فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ BRS کی گاڑی کے تمام ٹائر پھٹ چکے ہیں اور کار BRS کا انتخابی نشان کو شیڈ میں چھوڑ دینا ضروری ہے۔ سیکریٹریٹ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جس بس میں BRS اراکین اسمبلی میڈیگڈا جا رہے تھے اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ اب کار کو شیڈ میں ڈال دینا ضروری ہے۔ اتم کمار ریڈی نے مزید کہا ہے کہ 21 اکتوبر 2023 کو میڈیگڈا پروجیکٹ کے ستونوں میں دراڑ آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے پر KCR نے نلگنڈا میں منعقدہ جلسے عام میں کیا بات کی تھی اس سے ساری ریاست واقف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تلنگانہ کو تباہ کر دیا اور وہ دوبارہ اپنی مرضی کی ریاست کی تعمیر کرنے کے لیے سرگرم رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میڈیگڈا پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران معیارات تعمیر کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت میڈیگڈا پر NDSA کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ KCR نے CWC میں جھوٹ بولا تھا کہ تمیڑی ہٹی کے قریب پانی کی دستیابی کم ہے تاکہ بیرج کو میڈیگڈا کے قریب منتقل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیگڈا ویجیلنس رپورٹ جلد آئے گی۔ رپورٹ میں تمام ذمہ داروں کے نام شامل رہیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ رپورٹ کے مطابق ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ایجوکیشنل ملٹی میڈیا ریسرچ سینٹر EMRC میں چوکیدار کے طور پر کام کرنے والے K پروین کمار نے اپنی سخت محنت و لگن کے ذریعے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو ناممکن نہیں تو آسان بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مسابقتی امتحانات کے ذریعے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 سرکاری ملازمتوں کے لیے منتخب ہوئے۔ حال ہی میں بورڈ آف گروکل ودیالیہ نے تقررات کے نتائج کا اعلان کیا جس میں K پروین کمار کو TGT PGT اور جونیئر لیکچرر کے لیے منتخب قرار دیا گیا۔ منچریال ضلع سے تعلق رکھنے والے K پروین کے والد تعمیراتی معمار ہیں جبکہ ان کی والدہ بیڑی ورکر ہیں۔ اعلیٰ تعلیم اور بہتر ملازمت کے لیے انہوں نے M.Com B.Ed اور M.Ed کی تکمیل کی اور اپنے تعلیمی اخراجات کی تکمیل کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی میں نائٹ واچ مین کے طور پر کام کیا اور مسابقتی امتحانات کی تندہی سے تیاری کی اور کامیاب رہے۔ EMRC کے ڈائریکٹر اور اسٹاف نے انہیں مبارکباد دی اور تہنیت پیش کی۔ پروین کمار نے طلباء و نوجوانوں کو سخت محنت کرنے پر زور دیا۔ کچھ طلبہ انٹر امتحانات میں 1 منٹ کے رول کی وجہ سے امتحانات میں شرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ انٹر بورڈ نے ایک اہم فیصلہ لیا اور اس اصول میں نرمی کی گئی۔ صبح 9 بجے کے بعد 5 منٹ تاخیر سے آنے والے طلبہ کو امتحان لکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ 1 منٹ کی تاخیر کی وجہ سے کئی طلبہ امتحانات سے محروم ہو رہے۔ اسی کے پیش نظر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے یہ اہم فیصلہ لیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے امتحانی مراکز کے چیف سپرنٹینڈنٹس کو ہدایت کی کہ مخصوص وجوہات کی بنا پر امتحانی مراکز میں تاخیر سے پہنچنے والوں کے لیے 5 منٹ کی رعایت دے۔ قبل ازیں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے ایک ویڈیو کانفرنس طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انٹر امتحانات کے انعقاد میں کوئی بے ضابطگی ہوئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے انٹر اور 10ویں جماعت کے امتحانات کے انعقاد اور پبلک ایڈمنسٹریشن سروس سینٹرز کے قیام پر ضلع کلکٹرز، پولیس کمشنرز اور SPs کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں 1521 امتحانی مراکز میں انٹر سال اول اور سال دوم کی تقریباً 9,80,000 طلبہ شرکت کر رہے۔ واضح رہے کہ اعلیٰ افسران سمیت کوئی بھی ملازم امتحانی مرکز میں موبائل فون ساتھ نہ لائے اور 28 فروری سے شروع ہونے والے انٹر کے امتحانات 19 مارچ تک جاری رہیں گے۔ حکومت تلنگانہ نے 11,062 عہدوں پر تقررات کے لیے DSC کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جن میں 2,629 اسکول اسسٹنٹ، 727 لینگویج پنڈت، 182 PET، 5,086 SGT، 220 اسپیشل زمرہ اسکول اسسٹنٹ اور 796 SGT خصوصی تعلیم کی جائیدادیں شامل ہیں۔ ضلع کھمم میں سب سے زیادہ اسکول اسسٹنٹ کی جائیدادیں ہیں جن کی تعداد 176 ہے۔ میڈچل ملکاجگری ضلع میں سب سے کم 26 جائیدادیں ہیں۔
حیدرآباد ضلع میں 537 SGT جائیدادیں ہیں، جبکہ پیداپلی ضلع میں سب سے کم 21 جائیدادیں ہیں۔ ضلع واری اساس پر عادل آباد میں جملہ 324، کتا گڑم میں 447، ہنمکنڈا میں 187، حیدرآباد میں 878، جگتیال میں 334، جنگاؤں میں 221، بھوپال پلی میں 237، گدوال میں 172، کاماریڈی میں 506، کریم نگر میں 245، کھمم میں 575، آصف آباد میں 341، محبوب آباد میں 381، محبوب نگر میں 243، منچریال میں 288، میدک میں 310، مرچل ملکاج گری میں 109، ملگ میں 192، ناگر کرنول میں 285، نلگنڈا میں 605، نارائن پیٹ میں 279، نرمل میں 342، نظام آباد میں 601، پیداپلی میں 93، سرسلہ میں 151، رنگا ریڈی میں 379، سنگا ریڈی میں 551، سدی پیٹ میں 311، سوریا پیٹ میں 386، وقار آباد میں 359، وناپٹی میں 152 اور ورنگل میں 301، بھونگیر میں 277 SGT جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تمام مستحق صحافیوں کو امکنہ اراضی فراہم کرنے کا تیقن دیا ہے۔ جواہر لال نہرو جرنلسٹ میں چولی ایڈڈ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ارکان نے چیف منسٹر سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ صحافیوں کی رہائش ضرورت کو پورا کریں گے اگر سوسائٹی اس ضمن میں ریاستی وزیر ریونیو و اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینواس ریڈی اور تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین کے سرینواس ریڈی سے مشاورت کے ذریعے روڈ میپ تیار کرتے ہیں تو وہ فائل پر فوری دستخط کرتے ہوئے 1 منٹ میں اراضی سوسائٹی کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کی پابند ہے۔ اس ضمن میں حکومت نے کے سرینواس ریڈی کو میڈیا اکیڈمی کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ سوسائٹی نے اس موقع پر تمام حالات سے واقف کروایا اور بتایا کہ 16 سال قبل سوسائٹی کو 170 ایکڑ زمین نظام پیٹ اور پیٹ بشیر آباد میں کانگریس حکومت نے الاٹ کی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی BRS حکومت نے روبہ عمل نہیں لایا۔ اس دوران تقریباً سوسائٹی کے 60 ارکان فوت ہو گئے۔ چیف منسٹر نے تیقن دیا کہ وہ صحافیوں کو ریاست بھر میں امکنہ اراضی فراہم کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ صحافیوں کو ہیلتھ کارڈز و دیگر سہولتیں بھی دی جائیں گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 66ویں یوم تاسیس یعنی کہ فارمیشن ڈے کے موقع پر مرکزی دفتر دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں سے پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر مجلس کے ارکان اسمبلی، ارکان قانون ساز کونسل کے علاوہ صدور و معتمدین اور کارپوریٹرز کے علاوہ دیگر ہزاروں محبان مجلس موجود رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمر جنرل سیکریٹری وہ سابقہ رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، شہنشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی، وہ اراکین قانون ساز کونسل، مجلس اتحاد المسلمین کے غیور صدر و معتمدین، گڈی ملکاپور میں GHMC بلدیہ کی جانب سے ٹاؤن پلاننگ ونگ کے ذریعے دکانوں کو مسمار کرنے کی اطلاع ملتے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین اور مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور GHMC کے عہدیداروں اور ٹریفک پولیس عہدیداروں کو انہدام روکنے کی ہدایت دی اور دکانداروں سے اپیل کی گاڑیوں کے ٹریفک میں خلل ڈالے بغیر اپنا کاروبار کرنے کی۔ AIMIM نامپلی اور کاروان حلقے کے کارپوریٹر اور مجلسی ٹیم اور خیرخواہ اس دوران موجود رہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق کرکٹر گوتم گمبھیر نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہلی ایسٹ سے BJP کے رکن پارلیمان گوتم گمبھیر سیاسی ذمہ داریاں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ گوتم گمبھیر نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر یہ اطلاع دی ہے۔ گوتم گمبھیر نے BJP صدر JP نڈا، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو ٹیگ کیا ہے۔ انہوں نے JP نڈا سے درخواست کی کہ وہ انہیں سیاسی ذمہ داریوں سے آزاد
کر دیں۔ گوتم گمبھیر نے سیاسی ذمہ داریاں چھوڑنے کی وجہ بھی بتائی۔ انہوں نے لکھا کہ اب وہ کرکٹ سے متعلق اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ گوتم گمبھیر نے ملک کی خدمت کا موقع دینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ گوتم گمبھیر نے 22 مارچ 2019 کو بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ بی جے پی نے انہیں صرف 2 ماہ بعد 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں مشرقی دہلی کی سیٹ سے اپنا امیدوار بنایا تھا۔ گوتم گمبھیر نے عام آدمی پارٹی AAP کے امیدوار آتشی اور کانگریس کے اروندر سنگھ لولی کو 6,95,109 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ مہیش گری کی جگہ گمبھیر کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے رامیشورم کیفے دھماکے کے پیچھے شخص کو گرفتار کرنے کا یقین دلایا کیونکہ CCTV کیمروں نے ان کی سرگرمیوں کو قید کر لیا ہے۔ سدرامیا نے بتایا کہ دھماکے میں 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے یا اس کے پیچھے کسی تنظیم کا ہاتھ ہے، تاہم پولیس اس میں تحقیقات کر رہی ہے۔ سدرامیا نے یہ بھی کہا کہ یہ جاننے کے لیے مکمل تحقیقات کی جا رہی کہ آیا 2022 کے مینگلورو دھماکے اور رامیشورم کیفے دھماکے میں کوئی مماثلت ہے یا نہیں۔ سدرامیا نے بعد میں بروک فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا اور دھماکے کے متاثرین کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مریضوں کے علاج کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 10 لوگ زخمی ہیں، 3 یہاں بروک فیلڈ اسپتال میں داخل ہیں اور 6 دیگر ویدہی اسپتال میں داخل ہیں، اور کہا کہ میں بھی وہاں جا رہا ہوں، مریض صحت یاب ہو رہے۔ در اثنا ریاستی وزیر داخلہ ڈاکٹر جی پرمیشور نے سدرامیا کے ساتھ سینئر پولیس افسران کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کی تصدیق کی۔ سعودی عرب میں مساجد میں افطار کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور رابطہ کی جانب سے ائمہ مساجد کے لیے جاری ہدایت میں رمضان المبارک کے دوران مساجد میں افطار کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ افطار پر پابندی کا مقصد مساجد میں صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنا اور یقینی بنانا ہے۔ اس حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ ائمہ مساجد لوگوں کو افطار کروانے کے لیے کسی قسم کی احتیاط قبول نہیں کریں گے۔ رمضان المبارک میں مساجد کے باہر مختص جگہوں پر افطار کروانے کی اجازت ہوگی۔ مساجد میں نمازوں اور دیگر سرگرمیوں کو ریکارڈ یا نشر کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ ائمہ مساجد رمضان کے دوران تراویح کو طویل کرنے سے گریز کریں اور عوام کو روزوں کے فوائد سے آگاہ کریں۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں رمضان المبارک 11 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت کی اگر بات کی جائے تو وہ دبئی کی برج خلیفہ ہے، مگر اب دبئی کے لیے ایک اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ مستقبل قریب میں دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی وہاں تعمیر ہونے جا رہا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق دبئی میں تعمیر کیا جانے والا المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ 2010 سے فعال ہے، مگر اب اسے مزید توسیع دی جا رہی ہے۔ دبئی کے جنوب مغرب میں 20 میل کی دوری پر موجود یہ ایئرپورٹ مستقبل میں دنیا کا مصروف اور خوبصورت ترین ایئرپورٹ بھی ہوگا۔ دبئی ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جب المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کام مکمل ہو جائے گا تو وہاں ہر سال 16 کروڑ سے زائد مسافروں کی آمد و رفت ممکن ہو سکے گی۔ واضح ہے کہ اس وقت ہارٹسٹ فیلڈ جیکسن اٹلانٹا انٹرنیشنل دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹ میں شمار ہوتا ہے، جہاں 2022 میں لگ بھگ 10 کروڑ مسافروں کی آمد ہوئی تھی۔ 2023 میں دبئی ایئر شو کا انعقاد المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوا تھا، جس کے دوران حکام نے توسیع منصوبے کا اشارہ دیا تھا۔ دبئی ایئرپورٹس کے چیف ایگزیکٹو پال گرفت نے اس حوالے سے بتایا کہ موجودہ گنجائش کو بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے صارفین کی ضروریات کے مطابق توسیع اور سرمایہ کاری کو ترجیح دیں گے اور یہ کام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسے مکمل نہیں کر لیا جاتا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین،
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।